أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين جاعل الخلفاء في الأرضين والأئمة الهادين المهديين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام لا سيما بقية الله في الأرضين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء أعني أبا القاسم محمد مهدي ورضوان الله تعالى وسلامه على من أحبهم ولعنة الله وملائكته على من أبغضهم وأغضبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما صلوات ایک مرتبہ اس طرح صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ مجلس میں تشریف فرما ہے اللہ پروردگار آپ سب کی حاجات روائی فرمائے. آپ ایک ایسے عزادار کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایسے سوگوار کی مجلس میں تشریف فرما ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین پر جس طرح رونا چاہیے تھا وہ فقط یہی عزادار ہو سکا. باقی رونے کو تو بڑی دنیا رو رہی ہے. اب یقین کریں کہ کربلا سے پہلے بھی یہاں سے جو گزرا ہے اسے رونا پڑا ہے. یہاں کے اس کا یہاں خون بہا ہے. انبیاء یہاں سے گزرے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو کربلا سے گزرے اور اس کا وہاں خون نہ نکلا ہو. خون بہا ہے. تو جب انبیاء ما سبق اس سے پہلے گزرنے والوں کا پروردگار خون اس جگہ پر ملا رہا ہے تو اگر آج ہم لوگ تھوڑا بہت اگر اس کی راہ میں دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال گزارش یہ تھی کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر کسی کو مظلوم کربلا کی مجلس میں آنے کی اجازت مل جائے. یہ مت سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم مجلس میں نہیں گئے نا، وہ مجلس والے آپ کو بلا ہی نہیں رہے. دیکھیے یہ ان کی مرضی پر ہوتا ہے، ہر کسی کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں خوش قسمت ہیں، خدا گواہ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لے آتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جن کا آنا بھی ان کو گوارا ہے اور جن کا مال بھی وہ قبول کر لیتے ہیں. نہیں تو کتنا مال ہے لوگوں کے پاس، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، لیکن ان میں سے 1 روپیہ بھی یہ ذات مقدسہ قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک ہیں اور پاک چیزیں قبول کیا کرتے ہیں. وہ بے نیاز خالق کی بے نیاز مخلوق کہ جو ایک آنسو کے بدلے جنت دے سکتا ہے وہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا کرم ہے کہ وہ ہم لوگوں کو انتخاب کر لیتا ہے کہ ان کے گھر میں مجلس ہونی چاہیے، ان کی طرف سے مجلس ہونے چاہیے، فلاں کے گھر کا پیسہ مجھے قبول ہے، اسے میری راہ میں آنا چاہیے، چونکہ یہ اجر دینا چاہتے ہیں. اور حدیث آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں
اور ان کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ وہ ان کے بھی سردار ہیں، ان کے والد ان کے بھی سردار ہیں، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عزیزان من، ایک جملہ سنیے گا، ابتدا میں عرض کرتا ہوں، احادیث میں یہ ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو تو جنت نہیں جا سکتا۔ یہ پکی بات ہے، 100% حقیقت ہے کہ اگر والدین کا آق شدہ ہے جنت حرام ہے اس پر۔ والدین، اپنے والدین کا جو نافرمان ہے، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، اگر وہ جنت نہیں جا سکتا تو جس نے وارثان جنت کے والدین کو ناراض کیا ہو وہ کیسے جنت میں جا سکتا؟ تو ہم یہاں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ تاکہ وارثان جنت ہم سے راضی ہو جائیں، ان کے والدین ہم سے راضی ہو جائیں۔ ان کا راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتا اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے، وہ پتہ ہے ہمیں؟ اس کی رضا و ناراضگی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، رسول خدا نے ایک آسان سا ہمیں طریقہ بتایا، اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، یا اللہ کس سے ناراض ہے، تو فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی ہو جائے سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ آج کے امام جن کی شہادت میں آپ شہادت منانے کے لیے تشریف فرما رہے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے؟ بس 2 جملے کی سیرت سے تھوڑا سا مسائل آپ کی ذمہ تمام کروں گا انشاءاللہ۔ کہ امام سجاد علیہ السلام کے نام آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ نام ہے علی۔ امام علی مقام کا اسم گرامی ہے علی، علی ابن الحسین۔ یہ جو آپ لوگ ہم لوگ جانتے ہیں یہ ان کے القاب ہیں۔ زین العابدین لقب ہے، سید الساجدین لقب ہے، سجاد یہ بھی لقب ہے۔ کسے کہتے ہیں سجاد؟ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، اور سجاد ہے مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی مانتا سجاد کو، امام سجاد کو، اور اس کی پیشانی سجدے کو ترس رہی ہو، کیسے ممکن ہے؟ بھئی میرا مولا سجاد ہے، اب پتہ ہے آپ کو کہ سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ مانتے ہیں زین العابدین کو، کہ جو عابدین کی عبادت گزاروں کی زینت ہے، اور میری زندگی جتنی گزر گئی ہے عبادت والا پرچہ ابھی تک خالی ہے۔ کیا مانا ہے میں نے امام سجاد کو؟ ہمیں ان کے دکھ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ جب ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا تو ہم ان کی سرداری میں کیسے آ سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، فضائل یہ ہے، امام کے یہ فضائل ہیں کہ ان کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید گواہ ہے، سورہ مزمل، پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او نصفہ او انقص منہ الا قلیلا۔ کہ اے میرے اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، رات کو زیادہ دیر عبادت نہ کیا کرو، رات کا تھوڑا حصہ عبادت کیا کرو، آدھا یا اس سے بھی کام۔ عبادت سجدہ میں ہوتی ہے نا، سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ رسول خدا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب میں آیات زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مولا علی بھی سجدہ کرتے رہے ہیں، اور مولا علی کے سجدے روایات میں ملتا ہے کہ امام غالباً امام صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں، فرمایا علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہیں ساجد، رسول خدا ہے ساجد، اور قرآن مجید میں متعدد آیات میں اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگیں کہ ساجد کون کون ہے، لیکن ان سب کی زینت کون ہے؟ امام سجاد۔ ان سب ساجدین کی زینت ہے امام سجاد۔ کیسا سجدہ کیا ہے، کتنی محبت تھی امام کو عبادت سے اور سجدے سے کہ آپ کا لقب پڑ گیا سید الساجدین۔ خدا شاہد آپ نے سنا ہے ذاکرین سے بھی علماء سے بھی، کربلا سے بڑھ کر کوئی شاید ہی قیامت ہو کہ جس کو ہم قیامت سمجھتے کچھ اور ہے، قیامت وہ ہے جو کربلا میں گزر گئی۔
اس سے بڑی قیامت سادات پر نہیں آنے والی. وہ جو دن ہوگا اس دن تو سادات کی عزت دیکھنے والی ہوگی. خدا کی قسم, وہ جس کو ہم قیامت سمجھتے ہیں وہاں آپ کو مقام اور مرتبہ سادات کا نظر آئے گا کہ کیا مقام ہے. قیامت یہ ہے جو گزری. اس قیامت خیز مرحلے میں امام سجاد کی مستحب نماز بھی قضا نہیں ہوئی, واجب درکنار. یہ ہیں وہ جن کی آج شہادت کے سلسلے میں آپ سب لوگ ہمارے حاضر ہوئے ہیں عزیزان محترم. تو یہ اگر ہم امام سجاد کے ماننے والے ہیں تو پھر یہ ایک اور میں گزارش ہوں کہ مولانا متقیان کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے وہ پیشانی پسند نہیں جو بالکل صاف ہو. کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا؟ جی عزیزان محترم, امام سید الساجدین زین العابدین امام سجاد, ہم نہیں دشمن کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں, لکھا ہے السوائق المحکم ہے, ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کہا ہے کہ امام کو زین العابدین ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے سرکار. 1000 رکعت تصور کر سکتے ہیں. ہمیں 17 رکعت کا حکم ہے بس 24 گھنٹوں میں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے کس کو ہیں؟ سید الساجدین کو, زین العابدین کو. بھائی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس امام نے آیا ہمیں رخصت دی ہے کہ آپ بے شک عبادات نہ کریں, ہم ہیں نہ ہیں. کم از کم میرے ناقص علم میں ابھی تک کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے ہمیں اتنی گنجائش دی ہو, آزادی دی ہو کہ ہمارے شیعہ کوئی ضرورت نماز کی. ہم ہوں نا, ہم پر آپ کے اس سے اپنا آپ کو بچانے کے لیے جو ہیں, آپ بے فکر رہیں نا. بلکہ یہ ضرور مجھے ملتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ شیعو یہ سمجھنا کہ ہماری یا کسی کی بھی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, جس کا وہ لحاظ کرے گا اور آپ کو معاف کر دے گا. سید الساجدین عزیزان محترم, 1000 رکعت نماز دن اور رات میں پڑھنے والے مولا. اور ایک مرتبہ کسی نے کہا تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار اپنے شیعوں کے لیے کرتا ہوں. یہ تھوڑی سی تسلی بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ امام نے فرمایا میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے, میں زین العابدین سید الساجدین اپنے گنہگار شیعوں کے لیے, محبوں کے لیے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو جو امام ہمیں اتنا ہمارا خیال رکھے, ہمیں بھی تو کچھ چاہیے ان کا خیال رکھیں. اور جب انہوں نے منہ سے فرما دیا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, کہ ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث عزت بننا, باعث ذلت نہ بننا, تو ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ کل کو خدا نخواستہ. اب مجھے یہ بتائیے, تو ظالموں نے تو ظلم کیے, اب اگر قیامت کو ہماری وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں کہ یہ ہیں میرے ماننے والے, تو یہ ظلم کم نہیں ہوگا. یہ دیکھنے والی چیز ہے عزیزان. ایک مرتبہ صلوات زحمت فرمائیے گا. اللہ, بڑا سخت دور گزرا امام کا, بہت سخت, تصور سے زیادہ سخت. ایک تو یہ ہے کہ کربلا کے بعد بالکل ماحول الٹ ہو گیا تھا, ان کی توقعات سے برعکس ہو گیا تھا, اور ظالم کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو ظلم کو, مظلوم کی آواز کو دبائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ہنستا ہوا آئے نا تو کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہنس رہے ہو, لیکن اگر کوئی روتا ہوا آپ دیکھو ضرور پوچھتے کیا ہوا, کیوں روتے ہو. یہ بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے. عاشور کو اگر امام سجاد نہ بچاتے, یہ بات میری سمجھنا, ٹھیک ہے ان کی پھوپھو بھی ساتھ تھی, حضرت زینب عالیہ کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا کردار ہے, لیکن اگر امام سجاد نہ ہوتے تو اس کا حشر بھی غدیر کی طرح ہوتا. جیسے لوگ غدیر کو بھول کے عاشور کو بھول جاتے, یہ امام سجاد کی عزاداری ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے عزاداری کا. ہر وقت روتے رہے, زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن روتے. پانی سامنے آیا تو رونا شروع کر دیا, کھانا سامنے آیا تو رونا شروع کر دیا, بازار میں نکلے دیکھا کسی قصاب کی دکان پر کوئی جانور ذبح ہے, اس کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. پوچھنا کہ آیا اے قصاب اس جانور کو جب تم نے ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا؟ اور میرے علم میں جو آیا ہے کہ جب امام کو قصاب دیکھا کرتے نا, بازار میں تشریف لے آئے ہیں, تو وہ جانور ذبح شدہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں امام دیکھ نہ لیں. ایسے عزیزان محترم, ایک صحابی ہیں ابو خالد,
انہوں نے حضرت محمد حنفیہ کی بڑی خدمت کیا کئی سال. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ شبہ ہوا، ویسے تو میں نے ان کی خدمت اسی نیت سے کی تھی، لیکن مجھے ایک مرتبہ میں نے انہیں قسم دی کہ اے حضرت محمد حنفیہ، آپ سے محبت، آپ سے ملا، سب کچھ ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ذہن میں میری خلش ہے، میں آپ کو آپ کے والد حضرت امیر المؤمنین کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتائیے گا. حضرت محمد حنفیہ پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہی وہ امام ہیں جن کی اطاعت واجب ہے. یہ بات سمجھنا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد حنفیہ، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے. ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کا غلام پوچھ رہا ہے کہ آپ ہی وہ امام ہیں جن کی اطاعت واجب ہے. اس وقت حضرت محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ اب تو نے مجھ سے اتنی بڑی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ میرا بھتیجا زین العابدین تم پر، مجھ پر، بلکہ پوری کائنات پر وہ امام ہے جس کی اطاعت سب پر واجب ہے، وہ ہے میرا بھتیجا زین العابدین. اب یہ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں چلا وہاں سے، امام علی مقام کے در دولت پر، در اقدس پر حاضر ہوا، دخل الباب کیا، پوچھا کیا کون؟ میں نے عرض کی ابو خالد. مجھے اذن دخول ملا کہ ابو خالد آ جاؤ. جب میں آیا تو امام نے مجھے دیکھ کر فرمایا مرحبا یا کنکر. جب سرکار نے یہ فرمایا اندر داخل ہوا، اس نے کہا جی شکر ہے. اس نے بھی عربی سے فرمایا الحمدللہ الذی، پروردگار اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے مجھے واقعی اور حقیقی امام سے ملا دیا. امام علی مقام اس سے پوچھتے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں حقیقی اور وہ واجب الاطاعت امام ہوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی تک تو تم محمد حنفیہ کے پاس انہیں امام سمجھتا تھا، اب تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ہوں؟ اس نے کہا آقا یہ جس نام سے آپ نے مجھے پکارا ہے یا میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی میرا ایک نام ہے، میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہی وہ امام برحق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام علی مقام یہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے میاں صاحب، امام علی مقام اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے مسجد میں، کہ دیکھا کہ ایک ہرن آ گیا اور آ کر اپنے دم پٹکنے لگا. اضطراب کسی کیفیت اس نے ظاہر کی. امام علی مقام اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں کیا پتہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. امام نے فرمایا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ فلاں آدمی نے پکڑ لیا ہے، مہربانی آپ کی وہ مجھے بچہ واپس کروا دیں. امام علی مقام اپنے اصحاب کے ساتھ اس ہرن کو ساتھ لے کر اس دروازے میں، یہ ہرن اس کے آگے آگے چل رہا ہے کہ کس نے پکڑا ہے. اسی دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام علی مقام نے دخل الباب کیا. یہ دیکھیے امام کون ہوتا ہے. ہر آدمی کو امام، یہ دیکھیے مجھے امام میں فرق ہوتا ہے، شرائط ہے امام کی. ہم اس امام کی بات نہیں کرتے. یہ ہم چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے 8-10 آدمی کی مثال کے طور پر. اب شیعہ قوم میں امام کا معیار دیکھیے گا. ہمارے ہاں تو ایک عام چھوٹی سی مسجد کے امام کا ایک معیار ہے. یہ میں وہاں ایک جگہ پہ جو اشرف پڑھ رہا تھا ہندال میں، وہاں میں نے تھوڑی سی ڈسکشن کی کہ اللہ کے ہاں پروردگار نے جس صورت میں بھی ہادی بھیجا ہے وہ میرٹ پہ بھیجتا ہے. رسول کی صورت میں ہو تب بھی میرٹ ہے، نبی ہو تب بھی معیار ہے، امام ہو تب بھی معیار ہے، خلیفہ ہو تب بھی معیار ہے، بادشاہ بنائے گا تب بھی معیار ہوگا. یہ ہم ہیں کہ غیر معیاری کو بنا بیٹھتے ہیں. اللہ کے ہاں سب کے لیے معیار ہے. اب مسجد کے لیے ہمارا معیار کیا ہے؟ آپ بے شک سارے کلین شیو ہوں، 2-4 آدمیوں کی مسجد ہے، سارے کلین شیو ہوں، لیکن پیش نماز اور امام کلین شیو آپ کو رول نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں آپ کو داڑھی رکھنا چاہیے. کیوں بھائی؟ آپ کو کلین شیو کے پیچھے کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم تو گناہ گار ہو جائیں لیکن امام گناہ گار نہیں ہونا چاہیے. تو جو قوم 2-4-10 آدمیوں کی مسجد میں امام کے لیے معیار رکھتی ہے تو وہ امام کے جس کی معرفت واجب ہوگی وہ کسی غیر معیاری کو امام مان لے گی؟
تو امام کیا ہوتا ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے کہ وہ ہرن امام علی مقام کو لے کر کے اس آدمی کے دروازے پہ چلی گئی. امام علی مقام نے دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا. امام نے فرمایا کہ تم نے اس ہرن کا بچہ پکڑا ہوا ہے. خوب یہ سفارش کے طور پر مجھے لے کر کے آئی ہے کہ میرا بچہ واپس کر دیا جائے, تو کرتے ہو؟ اس نے کہا اب جب آپ تشریف لے آئے تو اب کون ہے جرأت جسارت کرے. وہ بھاگا, وہ اندر گیا, اس نے بچہ لیا, ہرن کے پاس رکھا. ہرن اس کو لے کر کے جنگل کی طرف گئی اور جاتے وقت پھر اس نے دم ہلانا شروع کر دیا. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اب یہ کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے تمہیں؟ صحابہ نے کہا سرکار ہمیں نہیں پتا. اس وقت امام نے فرمایا کہ یہ شکریہ بھی ادا کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ پروردگار آپ کا غصب شدہ حق آپ کو واپس کر دے گا. یہ دعا کرتی جا رہی ہے کہ اللہ پاک آپ کا مغصوبہ حق آپ کو واپس کرے. عزیزان محترم, یہ خاندان ایسا تھا کہ جانور سمجھتے تھے, لیکن وہ شاید جیسے پیدا ہوئے تھے جانور ویسے ہی جانور تھے, اور جو نہیں سمجھ پائے انسانی شکل میں جانور تھے. بڑی محنت کی ہے اس پر رسول خدا نے لوگوں پر. اور ایک مرتبہ میں اکثر نقل کیا کرتا ہوں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, سلوات پڑھیے گا سیدہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہیں جب دربار میں گئی نا اپنا حق طلب کرنے, تو اس وقت ایک جملہ ارشاد فرما بی بی سیدہ نے فرمایا کہ تم کیا تھے پتہ ہے تمہیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا, اپنی ایڑیوں پر پیشاب کیا کرتے تھے, اور میرے بابا نے تمہیں سارا کچھ بتایا اور تمہیں حیوان سے انسان بنایا, کتنا با کرامت اور با عظمت بنایا. یہ سارے فضائل بی بی سیدہ پڑھ رہے تھے کہ تم حیوان صفت تھے, انسان نہیں تھے. لیکن میں کہوں گا آقا زادی یہ پھر بھی انسان نہیں بنے. انسان بننے میں ان کو ٹائم لگا, لیکن حیوان بننے میں انہیں بالکل بھی ٹائم نہیں لگا. عزیزان گرامی قدر, واقع کربلا ہو گیا. عاشور کی عصر تک ایک جہاد تھا, اور ایک جہاد عصر کے بعد شروع ہوا. عصر تک جو جہاد تھا وہ قدر آسان تھا. آسان اس لیے تھا کہ جو شہید ہو گیا اس کی اذیت ختم ہو گئی, جو دنیا سے چلا گیا اس کی اذیت ختم ہو گئی. پیاسا دنیا سے گیا, اور بعض شہداء کے بارے میں یہ تواریخ اور مقاتل کی کتب میں ملتا ہے کہ انہوں نے خود امام علی مقام سے فرمایا تھا کہ خصوصاً حضرت علی اکبر کے بارے میں کہ انہوں نے خود اپنے بابا سے کہا بابا پریشان نہ ہونا میری پیاس سے, یہ میرے نانا میرے لیے جان لیے کھڑے ہیں. یعنی جاتے وقت اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں تو میں پیاسا جا رہا ہوں, لیکن یہ یہاں سے جانے کی دیر ہے میں سیراب ہو جاؤں گا. یعنی کربلا میں عصر عاشور سے پہلے جو جہاد تھا وہ قدر آسان تھا, لیکن جو عصر کے بعد جہاد شروع ہوا تھا اس کی مثل نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے. وہ تلوار کا نہیں تھا. عزیزان گرامی قدر, جن کی شہادت کے سلسلے میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں, ان کی امامت کا عرصہ جتنا ہے وہ سارا ماتمداری میں عزاداری میں گزرا ہے. اور میں یہاں ایک عرض کروں, آپ لوگ مصائب کی طرف مائل ہو چکے ہیں کہ یہ وہ عزادار ہیں. میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ ان سے بڑا عزادار حسین اور کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود عزادار بھی ہیں تو سید الساجدین بھی ہیں, ماتمدار ہیں تو زین العابدین بھی ہیں. جی خون امام حسین کے لیے بہار ہیں تو سجاد کا لقب بھی پایا ہے. یعنی امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عزادار امام حسین عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ واقعتاً میرے بابا کے عزادار ہو تو تمہاری پیشانیاں بالکل صاف نہیں ہونی چاہیے, تمہیں عبادت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. جب تمہارے آقا اتنے شدید مرحلے سے گزر رہے ہیں اور واجبات تو درکنار, مستحبات بھی ترک نہیں کر سکتے, تو ہم ماننے والے کیسے کر سکتے ہیں. عصر عاشور ہو گئی عزیزان من, امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. شہادت مولا کی خود بعد والے بزرگوار پڑھیں گے.
میں بس ایک دو جملات آپ کے سامنے اثر عاشور کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب ان بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر لیا، ان کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا، ادھر سے عمر ابن سعد خدا اس پہ لعنت کرے اس نے آواز دی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جب اس کی یہ آواز آئی نا تو عوام اور کے بدبخت سپاہی دوڑ کر خیموں کی طرف آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شرم کرو، حیا کرو، یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب اہل بیت کے گھر والوں پر بھی اذیت کھانا چاہتے ہو۔ لیکن عزاداروں بس اس کا اعلان کرنے کی دیر تھی، لوگ رکے نہیں ہیں، خیموں میں داخل ہوتے گئے اور انہوں نے کیا کیا یہ آپ سنتے رہے ہیں۔ میں بس ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھی ہے کہ اس کی ناقل ہیں خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک ملعون نیزے کے ساتھ جب خیموں میں داخل ہوا، لہراتا ہوا نیزہ لے کر میری طرف بڑھا، میرے کانوں سے اس نے گوشوارے چھینے اور میرے ساتھ سے مکنا اور چادر نیزے کے ساتھ اس نے اتاری۔ کہا جاتا ہے کہ جب مختار سقفی رحمت اللہ علیہ نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کے لیے انہیں پکڑا نہ قتل کیا تو یہ ملعون بھی ان میں پکڑا ہوا آیا۔ حضرت مختار پوچھتے ہیں تم نے سچ سچ بتانا ہے، تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا واقعتاً سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہاں ایک ہے کہ میں نے زینب کے سر سے رضا چھینی ہے، اس کے در چھینے ہیں۔ کہتے ہیں مختار کی دھاڑیں بلند ہوئی، کہنے لگا بدبخت اس سے بڑا ظلم کیا کرنا چاہتے ہو؟ رسول کی بیٹی کے سر کو تم ننگا کر رہے ہو، ارے اس کو سربراہ نہ کر رہے ہو، اپنے باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اس سے بڑا ظلم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مختار نے پوچھا کہ اس وقت میری آقا زادی نے کچھ کہا تھا کیا؟ میری آقا زادی کے منہ سے کچھ الفاظ بھی نکلے تھے؟ کہنے لگا ہاں، جب میں یہ ظلم کر رہا تھا ساتھ میں رو رہا تھا، لیکن آپ کی آقا زادی سیدہ زینب کی لبہ مبارک سے الفاظ نکلے، پروردگار اس کے ہاتھ اور پاؤں قط کر دے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، پروردگار اس کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا۔ عزادارو حضرت مختار نے کہا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجئے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے آگ میں بھیج دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ سکینہ کے ہم سب کے حواس بحال نہیں تھے۔ خیمہ کے دروازے میں میں کھڑی ہوں اور میں کہیں اپنے بابا کی لاش دیکھ رہی ہوں، کہیں اپنے چچا عباس کی لاش دیکھ رہی ہوں، کہیں اپنے بھائی علی اکبر اور محمد کی لاشیں دیکھ رہی ہوں، کہیں میں اپنے بابا کے مہمانوں کی انصار کی لاشیں دیکھ رہی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی نہیں تھی پتہ نہیں اب یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، ہمیں بھی قتل کرتے ہیں یا اسیر بناتے ہیں کہ ایک ملعون میری طرف جب بھاگتا ہوا آیا، میں نے صحرا کی طرف بھاگنا شروع کیا کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں۔ بی بی فرماتی ہیں لیکن اس بدبخت نے مجھ سے جلدی سے میرے پاس پہنچ کر اس نے میرے گوشوارے چھینے اور مجھے ایسا تھپڑ رسید کیا، بی بی فرماتی ہیں کہ میں زمین پر گر گئی، میں بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو بی بی فرماتی ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا اس وقت میری پھوپھی زینب مجھے اٹھا رہی تھی، میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، فرما رہی تھی سکینہ سکینہ بیٹے اٹھو، بیٹا اٹھو سکینہ۔ عزادارو بی بی فرماتی ہیں جب میں ہوش آیا نا میں نے کہا پھوپھی اماں میں ان اجنبی لوگوں میں کیسے جاؤں، میرے سر پہ ردا نہیں ہے، ارے پھوپھی اماں میں حسین کی بیٹی ہوں، میں بے ردا کیسے ان اجنبیوں میں جا سکتی ہوں، اگر آپ کے پاس چادر ہے تو مجھے عطا فرمائیں۔ عزادارو بی بی فرماتی ہیں کہ میری پھوپھی نے فرمایا بیٹا ردا صرف تمہاری ہی نہیں ہم سب کی چھن چکی ہے، بیٹا ہم بھی تمہاری طرح بے ردا ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا